سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه وقرآنہ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ لا تحرک به لسانک، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مت حرکت دیجئے اپنی لسان مبارک کو، لتعجل به، تاکہ آپ اس کے ساتھ جلدی کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، یقیناً ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا بھی اور اس کا پڑھا دینا بھی۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب ہم اس کو پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ پیروی کیجئے پڑھے جانے کی۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے ہے اس کو بیان کر دینا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں قیامت کے احوال اور احوال کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد کی آیات میں بھی قیامت ہی کا ذکر ہے۔ درمیان میں یہ 4 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے متعلق اس میں ہدایات دی گئی۔ علماء نے لکھا جس وقت قرآن کریم اترتا، جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر آتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ ساتھ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے۔ مقصد کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ پڑھا جائے اور پھر وہ مجھ سے اس طرح پڑھا نہ جا سکے یا مجھے بھول جائے، اس لیے آپ اس کو جلدی جلدی ساتھ دہراتے تاکہ مجھے یاد ہو جائے اور میں آگے امت تک پہنچا سکوں۔ ظاہر ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت ہوتی، ایک چیز سننی بھی ہے، ساتھ ساتھ اس کو دہرانا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، تو آپ کے لیے یہ باعث مشقت ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشقت کو دور کرتے ہوئے آپ کو فرمایا کہ آپ اس کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان نہ ہلائیں، لسان مبارک کو حرکت نہ دیں، اس کا پڑھا دینا، زبان پہ جاری کر دینا، پھر اس کو محفوظ کر دینا، پھر اس کا بیان اور تفسیر بھی جاری کر دینا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کی، اس کے صحیح پڑھنے کی، اس کے الفاظ کو محفوظ رکھنے کی، اس کے معنی و مطالب کو بھی محفوظ رکھنے کی سب ذمہ داری اللہ پاک نے خود اپنے ذمے لے لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اس مشقت میں نہ پڑیں، اس ٹینشن میں نہ پڑیں، اس پریشانی کو اپنے سر نہ لیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ علماء نے یہاں پہ ایک سوال لکھا ہے کہ پہلے بھی قیامت کا تذکرہ، بعد میں بھی قیامت کا تذکرہ، تو درمیان میں
یہ قرآن کریم کی حفاظت اور اس کے جلدی جلدی نہ پڑھنے کا حکم یہ درمیان میں بے جوڑ سا لگتا ہے۔ اس کا آپس میں ربط کیا ہے، تعلق آپس میں کیا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بے ربط نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم انسان کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ کافروں نے کہا کہ بکھری ہوئی ہڈیوں کو اور ٹوٹے پھوٹے جسموں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہم تو انسان کے پور کو بھی دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ہمیں تو یہ طاقت بھی حاصل ہے کہ انسان کے یہ جو انگلیوں کے نشانات ہیں ہم ان کو بھی دوبارہ بنا دیں، ان کو بھی ہم دوبارہ بنانے پہ پوری طرح قدرت رکھتے ہیں۔ تو جو اللہ رب العالمین ان انگلیوں کے نشانات کو بھی دوبارہ بنا سکتا ہے، وہ اللہ انسان کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے اس کو دوبارہ بنانے کے لیے اتنا علم اور اتنا اپنے اندر احساس ضروری ہے کہ اللہ پاک یہ سب کچھ کر سکے۔ ظاہر ہے اربوں کھربوں انسان جب دنیا سے جائیں گے تو ایک ایک کے انگلیوں کے نشانات کو بھی محفوظ رکھنا، ایک ایک کے انگوٹھوں کے پوروں کے نشانات کو بھی جمع رکھنا، یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہی کر سکتا۔ تو درمیان میں یہ چار آیات لا کر یہ بتا دیا کہ جو اللہ اربوں کھربوں انسانوں کے انگلیوں کے نشانات محفوظ بنا سکتا ہے، وہ اللہ قرآن کو بھی محفوظ بنا سکتا ہے۔ اس لیے آپ اس اللہ کے ذمے چھوڑ دیں، اس کو خود اپنے ذمے لینے کی کوشش نہ کریں۔ چنانچہ فرمایا لا تحرک بہ لسانک، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد مصطفیٰ، آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت مت دیجیے، یعنی یہ جو آپ جلدی جلدی ساتھ پڑھتے ہیں اور اس میں آپ کو کلفت اور مشقت ہوتی ہے، یہ آپ نہ کیجیے۔ لتعجل بہ، تاکہ آپ اس کو جلدی ریپیٹ کریں، جلدی اس کو دہرائیں، یہ نہ کریں آپ۔ کیوں؟ فرمایا ان علینا جمعہ، اس لیے کہ آپ اسی لیے کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا کوئی حصہ رہ نہ جائے، کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ لفظ مجھ سے جو ہے وہ خلط ملط ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو آپ چھوڑیں، یہ جمع کرنا ہمارے ذمے ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ خاموشی سے سنا کرتے تھے، اور جو ہی وہ وحی دے کر چلے جاتے، جو وہ سنا کے گئے ہوتے وہ آپ کی زبان مبارک پہ جاری ہو جاتا۔ تو قرآن کریم کو جمع کرنے کی ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور دوسرا فرمایا وقرآن، اس کو پڑھانا بھی ہمارے ذمے، یعنی اس کو زبان مبارک پہ جاری کر دینا یہ بھی ہمارے ذمے۔ اللہ رب العالمین نے اس ذمہ داری کو اور اس خود لی ہوئی اپنی ایک حفاظتی تحویل کو کیسے پورا کیا کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے دور کے اندر اللہ پاک نے قرآن کریم کو کاغذ کی شکل میں جمع کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جمع کرنا شروع کیا، اور ڈیوٹی لگائی حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے قرآن کریم کو مختلف صحابہ سے لے کر اس کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا۔ یہ ذمہ داری، یہ ڈیوٹی اللہ پاک نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے ذریعے پوری کروائی۔
پھر فرمایا قرآن ہو، اس کا پڑھا دینا، اس کا زبان مبارک پہ چلا دینا، یہ بھی ہمارے ذمے۔ تو پڑھایا اللہ نے کیسا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں بھی کثیر تعداد قرآن پاک کے حافظوں کی تھی۔ علماء نے لکھا ہے، اسماء الرجال والے حضرات لکھتے ہیں کہ کم و بیش 10,000 صحابہ جو مکمل قرآن کریم کے حافظ تھے، 10,000 صحابہ، اور تھوڑا تھوڑا حصہ تو بہت سارے صحابہ کو یاد تھا۔ مکمل حافظ قرآن 10,000 سے زیادہ صحابہ تھے۔ اور پھر بعد کی امت کے اندر تو ایسے مثالیں پیش ہوئیں کہ سینکڑوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں ہر دور کے اندر قرآن کے حافظ موجود رہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ آج بھی الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں مکمل قرآن کریم کے حفاظ موجود ہیں، اور ایسے حفاظ موجود ہیں کہ جن کو ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اس کا یاد ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اس طرح قرآن کریم کو محفوظ کیا۔ چنانچہ فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب قرآن ہم پڑھیں یعنی ہمارا نمائندہ جبرائیل امین علیہ السلام آ کے آپ کو سنائے، تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، آپ قرآن کی پیروی کریں۔ علماء نے اس کا معنی لکھا ہے کہ آپ بس خاموشی سے سنیں، آپ سنتے جائیں۔ اسی سے علماء احناف نے اور دیگر حضرات نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت اس کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ لہذا امام کے پیچھے بھی جب امام سورۃ فاتحہ پڑھے یا قرآن کریم کی تلاوت کرے تو مقتدی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ خاموشی سے سنے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، امام کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ لہذا فرمایا کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قُولُوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، امام بھی آمین کہے۔ اور فرمایا اذا رکع فارکعوا، جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو، جب وہ سجدہ کرے تم سجدہ کرو۔ تو اس حدیث پاک میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اور غیر المغضوب کا بعد میں تذکرہ کیا تو پتہ چلتا ہے قرات سے مراد سورۃ فاتحہ ہی ہے۔ لہذا امام کے پیچھے نہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ سورت پڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ مقتدی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے جب ہم پڑھیں تو آپ خاموشی سے اس کی اتباع کریں۔ آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ یاد رہ جائے، تو فرمایا ثم ان علینا بیانہ، یاد بھی ہم رکھوائیں گے، اس کا بیان بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی قرآن کریم کی تفاسیر اور اس کے معانی و مطالب یہ بھی آپ کے ذہن میں فٹ کر دینا یہ ہمارے ذمے۔ چنانچہ بعد میں بھی اللہ پاک نے اس کے الفاظ کو بھی محفوظ رکھا ہے، اس کے معانی و مطالب اور مفہوم کو بھی اللہ پاک نے محفوظ رکھا۔ اگرچہ بہت سارے لوگوں نے اس کو الفاظ کو بھی بدلنے کی کوشش کی، بہت سارے لوگوں نے تفسیر کے نام پر اس میں اپنا مطلب اور اپنے مفادات کی چیزیں اس میں گھسیڑنے کی کوشش کی۔ مرزا غلام قادیانی ہے، غلام پرویز چکڑالوی ہے، اور بہت سارے ایسے آج کل کی دنیا کے پڑھے لکھے روشن خیال آتے ہیں جو قرآن کے معنی مطالب کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ نہ آج تک اس کے حروف کو کوئی بدل سکا ہے، نہ اس کے مفہوم کو کوئی بدل سکا، اور انشاءاللہ جس کا محافظ اللہ ہے اس کو قیامت تک کوئی بدل بھی نہیں سکے گا۔ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کے لیے ذریعے کے طور پہ
دینی مدارس کو، علماء کو، قراء حضرات کو، طلباء کو اللہ نے ذریعہ بنایا۔ اللہ پاک تو کسی بھی طریقے سے محفوظ بنا سکتا ہے، لیکن ذریعہ اللہ پاک نے ان حضرات کو بنایا۔ ہمیں ان حضرات کی قدر کرنی چاہیے، یہ خدائی فوجدار ہیں، اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان علماء، قراء، حفاظ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار چیز ہے، کسی کام کے نہیں۔ اللہ رب العالمین کے کارخانے میں سب سے کارآمد یہی افراد ہیں، سب سے زیادہ کام والے اللہ کی نگاہ کے اندر یہی لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو محفوظ بنانے کا ذریعہ بنے ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم سے تعلق بھی نصیب فرمائے اور اس کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر قیامت کا ذکر ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت